أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه چند ایام کے بعد رمضان المبارک کا مقدس محترم مبارک اور معظم مہینہ انشاءاللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ کرنے والا ہے اللہ ہمیں ہمت دے اور اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم آنے والے اس مہمان کی مہمان نوازی
رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضان سے نکلا ہے. اس کا معنی ہے سوختہ. اسے اردو میں کہتے ہیں جلانا. لوہے پر زنگ لگ جائے تو اسے تپش سے دور کرنا. یا کسی چیز کو آگ لگ جائے اور اس چیز کا خاکستر ہو جانا، راکھ ہو جانا، سواد ختم. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح آگ کسی چیز کو مٹا دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا اور انہیں خاکستر بنا. کچھ علماء نے لکھا کہ یہ رمضان ان سے مشتق ہے اور رمضان عربی میں تیز بارش کے برسنے کو ہے. خاصی مدت بارش نہ برسے، درختوں کے رنگ مرجھا جاتے ہیں، عمارتوں کے فرنٹ ان پہ خاک پڑ جاتی ہے، مٹی پڑ جاتی ہے، پہاڑ بھی میلے میلے نظر آتے ہیں. پھر جب موسلا دھار بارش برستی ہے، درختوں کے رنگ نکھر جاتے ہیں، عمارتیں دھل جاتی ہیں، مٹی اور خاک وہ ختم ہو جاتی ہے، عمارتوں کے رنگ نکھر جاتے ہیں. تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رحمت کی بارش اتنی تیز برستی ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کے رکھتے ہیں. عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتیں اتر رہی ہیں، اتر رہی ہیں، اور ہر بندے کو وہ اترنے والی رحمتیں نظر آ رہی ہیں. 29 شعبان تک مسجدوں میں نمازی 2 صفحے، 1.5 صفحے، 3 صفحے، 4 صفحے، اور کوئی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو پھر مسجدوں میں جگہ نہیں. یہ رحمتیں ہیں جو ہر بندے کو نظر آ رہی. مسجدیں بھرنے لگی، تنگ دامنی کی شکایت کرنے لگی، سائڈوں پر، برآمدوں میں، سڑکوں پہ صفے بچھنے لگے. ان لوگوں نے سارا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، گھر کے
برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں موسلادھار برس رہی ہیں اور لوگوں کو وہ برسنے والی رحمتیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں۔ بس رمضان کے متعلق میں نے اتنا ہی کیا۔ اب ہے روزے دار کہ جنہوں نے اس مہینے میں سارا دن حلال کھانے اور حلال پینے سے اپنے منہ کو روکے رکھا، شدت کی پیاس ہے، انہوں نے پانی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو، خلوف، خلوف میں معدے کی وجہ سے معدہ خالی ہوا اور شام کے ٹائم ایک ہلکی سی بو اس کی وجہ سے منہ میں آنے لگی، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی بو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، امام اعظم امام ابو حنیفہ کی نسبت سے وہ چھوٹے ہوں گے، لیکن ہماری نسبت سے تو وہ بہت، ان کے مسلک کو ماننے والے دنیا میں لاکھوں لوگ۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ روزے دار کو پچھلے ٹائم مسواک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مسواک کرے گا نا تو اس کے منہ کی بو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اور اللہ کو یہ بو کستوری سے زیادہ پسند ہے، تو وہ بو ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امام شافعی کا مسئلہ ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے علم کو کون پہنچے؟ ان کی فقاہت کو، ان کی زیرکی کو، ان کی دور رس نگاہ کو، اس کی ذہانت کو، ان کی متانت اور فطانت کو، علم کی گہرائی کون پہنچے؟ امام صاحب کہتے ہیں یہ بو منہ میں پیدا نہیں ہوتی کہ مسواک کرنے سے ظاہر ہو جائے گی، یہ بو اٹھتی ہے معدے سے، جب وہ خالی ہوتا ہے تو یہاں سے بو اٹھ رہی ہے، مسواک کرنے سے یہ کیسے ختم ہو جائے گی؟ اس کا مرکز تو معدہ ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مسواک کرنا پچھلے ٹائم اس کی اجازت ہے، یہ بو معدے سے اٹھ رہی ہے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، اور اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ اور کستوری، اس کی خوشبو تو شاید ہمیں سونگھنی بھی کبھی نصیب نہ ہوئی، اصلی کستوری ہے، اس کی خوشبو تو ہمیں سونگھنی بھی نصیب نہ ہوئی ہو، کہ جن دواؤں میں اصل کستوری ڈلتی ہے، دیسی دوائیوں میں، اس دوائی والی ڈبی کا ڈھکن کھولو تو خوشبو سارے گھر میں پھیل جائے، جبکہ اس دوائی میں کستوری کتنی ہوتی ہے؟ 1 ماسا، صرف 1 ماسا،
لیکن اس کی خوشبو کتنی ہے، سارے گھر میں پھیل گئی۔ بو اللہ کو کیا لگتی ہے؟ صرف خوشبو نہیں، خوشبو بھی کس کی؟ کستوری کی، کستوری کی، کستوری کی۔ ایک دوسری حدیث کو اس کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اس کی وضاحت ہو جائے گی، تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن روزے دار جب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں نکل رہی ہوں گی اور یہ پہچان ہوگی کہ یہ روزے دار ہیں۔ یہ معنی ہے کہ اللہ کو وہ بو جو ہے وہ کستوری کی خوشبو سے اچھی لگے کہ قیامت کے دن قبروں سے نکلتے ہوئے ان کے منہ سے کستوری کی کیا آئیں گی؟ خوشبوئیں۔ کچھ علماء نے لکھا یہ من امر المحبت ہے، محبت کا باب ہے، محبت کا باب۔ کسی محب سے پوچھو، کسی عاشق سے پوچھو، اس کو اپنے محبوب کی کوئی چیز بھی بری نہیں لگتی۔ محبوب کے جو عیب ہے نا، عیب وہ بھی اس کو ہنر لگتے ہیں۔ وہ محبت تو آنکھ میں ہے نا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عشق انو، عشق انو۔ وہ مجنون لیلا سے کرتے تھے، اس میں کوئی شکل، صورت، حسن، جمال نہ، بس محب کو، عاشق کو وہ چیز پسند آ گئی اور اس کے جو عیب ہیں وہ عیب بھی عاشق کو ہنر معلوم ہونے لگ گئے، اور جس سے بندے کو نفرت ہو اس کے عیب بھی کیا، اس کے ہنر بھی کیا لگتے ہیں۔ یہ تو سارے آنکھوں کے فیصلے، جس سے محبت نہیں، نفرت ہے، اس کی اچھی باتیں بھی بری لگتی، اور جس سے محبت ہے، پیار ہے، اس کی بری باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کے عیب بھی ہنر لگتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ من امر المحبت ہے توجہ آپ، یہ من امر المحبت ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کہتے ہیں روزے دار جو ہے نا یہ میرا محبوب بن جاتا ہے، روزے دار میرا محبوب بن جاتا ہے، اس لیے اس کے منہ سے آنے والی جو بو ہے نا وہ بھی مجھے کستوری سے اچھی لگنے لگی۔ یہ امر محبت ہے کہ صاحب جو ہے اللہ کا کیا بن گیا؟ محبوب۔ روزے داروں کے لیے اللہ اپنے عرش کے نیچے دسترخوان سجا، کیا بات ہے۔ روزے داروں یہ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو نا، 50,000 سال کا دن ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی پوچھ پرید نہیں، کوئی رسید دینے والا نہیں، اور اس وقت عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان بچھائے، اور بچھائے بھی رب دو۔ آ جاؤ روزے داروں، آ جاؤ۔ اس سے بڑی فضیلت صائم کی کیا ہوگی؟
فضیلت صائم کی کیا ہوگی، روزے رکھنے والے کی کہ جب وہ روزہ رکھنے کے بعد دن کے کسی مرحلے میں دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے تو اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے عرش کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہنے لگو۔ اس سے بڑی عظمت صائم کی بات۔ جنت میں ایک الگ دروازہ ہے، باب الریان، اس کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ آواز لگے گی این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ روزے دار۔ آواز لگے گی این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ وہ کہیں گے ہم میں اپنی زبان میں بات کروں تو اللہ کہیں گے تو ہاڈے واسطے میں VIP گیٹ کھولے۔ سارے لوگوں کا الگ گیٹ ہے، VIP دروازہ ہے، اس کا نام میں نے رکھا ہے ریان، اس میں سے داخل ہو جاؤ۔ اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے اس دروازے کو بند کر دو، اب اس دروازے سے کسی اور بندے نے نہیں۔ دو باتیں میں بیان کر دوں، رمضان کی اور صائم، روزہ رکھنے والا۔ اب تیسری چیز رہ گئی صوم۔ عربی کو سے کہتے ہیں صوم، جس کا لفظی معنی ہے رکنا، اور فارسی میں اور ہماری زبان میں اس کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ سحری سے لے کے افطاری تک 3 چیزوں سے رکنا، کھانا پینا، جنسی تعلق قائم رکھنا، آگے پیچھے حلال ہے، 15 گھنٹے کے لیے اس سے بچ جاؤ۔ حلال کردہ چیز بھی تم پر ناجائز قرار دے دی گئی۔ روزہ، اور اس کی فضیلت میں کہ روزہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت میں میرے آقا کا ایک ہی ارشاد کافی ہے جو حدیث قدسی ہے، غیر مطلوب ہے، وہ قرآن نہیں ہے لیکن ہے وہی۔ میرے آقا نے کہا، اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزے کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ ان لفظوں پہ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کیسی اہمیت دے رہے ہیں روزے کو۔ روزہ خاص میرے لیے ہے۔ نماز کس کے لیے؟ زکات، حج، عمرہ، قربانی۔ مولا نماز بھی دے تیرے واسطے، تو نے خود اپنے نبی سے فرمایا فصلی لربک، نماز پڑھ کس کے لیے؟ بند ہار، اور قربانی بھی کر کس کے لیے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا للہ، اس کے لیے نماز بھی اللہ کے، روز قربانی بھی اللہ کے، زکات بھی اللہ کے لیے، اور حج بھی کس کے لیے؟ اللہ کے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ،
اور لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے للہ، اس کے لیے۔ تو پھر روزے کو کیوں خاص کیا؟ اس کو بالکل الگ سی اہمیت دے دی۔ نماز بھی تیرے لیے، زکات بھی تیرے لیے، حج بھی تیرے لیے، مولا پھر روزے کو کیوں خاص کیا؟ روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود روزے کی کیا دوں گا؟ جزا دوں گا، بدلہ۔ محدثین نے اس کا ایک مفہوم بیان کیا، وہ آپ کو سنا دیں، یقیناً پسند ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ باقی ساری باتیں بھی اللہ کے، لیکن یہ ساری باتیں کسی نہ کسی دور میں مشرکین جو ہیں یہ غیر اللہ کے لیے بھی کرتے رہے ہیں۔ آئی سمجھ کے کو نہیں آئی؟ یہ باتیں مشرکین کسی نہ کسی دور میں غیر اللہ کے لیے بھی کرتے رہے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے زاری کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کیا غیر اللہ کے لیے نہیں؟ ہوا کیا ہے؟ اب نہیں ہو رہا۔ زندہ بندہ بیٹھا ہے، داڑھی منڈا ہے، اور سفید ریش بزرگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اس کے پاؤں پہ گرتے نہیں دیکھتی ہو تم؟ پاؤں پہ گر رہے ہیں اور وہ کھڑا ہے۔ میں تمہیں آقا کا فرمان سناؤں، تمہارے پاؤں تلے سے زمین، میرے آقا تشریف لائے، صحابہ اٹھ کھڑے، جیسے کوئی بڑا بندہ آئے تو لوگ، آپ نے فرمایا یہ کیا آدمیوں کا طریقہ تم نے اپنایا؟ یہ کیا آدمیوں کا طریقہ تم نے اپنایا؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے، آئندہ میں تمہاری محفل میں آیا کروں تو میرے سامنے اٹھنا بھی نہیں۔ یہ ہے شریعت، جس کا تم نے سجدہ لاس کر کے رکھا، اس شریعت کا تم نے حلیہ بگاڑ کے رکھا۔ تم نے یہ سمجھا کہ یہ شریعت، کسی کے پاؤں میں سجدے، قافیے میں سجدے، جانوروں کے سامنے سجدے، پتھروں کے سامنے سجدے، قبروں کے اوپر سجدے، چوکھٹوں پہ سجدے، مزاروں پہ سجدے، آگ پہ سجدے، پانی پہ سجدے۔ بندے آدمی کہتا ہے اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور دروازے پہ جھکانا انسانیت کی تسلیم۔ تو یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، جانوروں کے سامنے جھکا ہے، تو یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، درختوں کے سجدے کر رہا ہے، تو یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنے جیسے عاجزوں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ جتنی عبادات اللہ کی ہوتی ہیں یہ کسی نہ کسی دور میں غیر اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے، ہو رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، جھکا جا رہا ہے۔ نذر و نیاز، زکات، عشر اللہ کے نام پر دیا گیا، تو کیا غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز نہیں دی گئی؟ چڑھاوے، بکرے، چھترے، دودھ، دیگیں نہیں دی جا رہی؟ اور یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ جس بزرگ کے نام پہ میں دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے، نہیں دوں گا تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے گا، وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔
طواف بیت اللہ کا ہوا، مزاروں کا نہیں۔ میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا، یہ سن 1987-88 کی بات، روضہ رسول کے سامنے سلام پڑھے، تو سلام پڑھ کے تھوڑا سا آگے نکلے، یہاں روضہ رسول ختم ہوتا ہے، بندہ یہاں سے پھر اندر آ جاتا تھا۔ اگر آپ وہاں گئے اندر آ جاتا تھا، اندر آ کے صوفے کی طرف بندہ آ جاتا تھا، چبوترے کی طرف۔ اس جگہ پہ اس طرف نبی پاک کے قدم مبارک ہے، اس جانب نبی پاک کے قدم مبارک، ہم اس جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے، قرآن پڑھتے، بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ میں 92 میں گیا، اس جگہ کو انہوں نے بند کر، جہاں انہوں نے قرآن کی الماریاں رکھی، اس جگہ کو بند کر۔ آپ کدھر جائیں، سامنے نکلو دروازے پر، باہر نکل کے دوسرے دروازے اندر آؤ، یہودیاں تمہاری کہاں ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، باہر نکل۔ میں نے پوچھا یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا پاکستانیوں نے نبی پاک کی قبر کا طواف شروع کر دیا۔ کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ انہاں کہ رائے رستہ بند ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا تھا، شورتے من دیکھا ہو سکے پاکستانی ہے، کوئی نہ کوئی کرتوت تو کرے گا، کوئی کرتوت، یہ چمو چٹو پارٹی اتنے میں تو چمڑ چٹر لگا۔ اس نے مجھے دیکھا گھور کے، میں آخیا یہ میرے تو شک کر رہے ہیں، تو مجھے تو عربی نہیں آتی تھی، میں اس کو کیا بتاؤں، کیا نہ مواحد ہوں۔ تو مجھے ایک ہی آیت آتی تھی، میں نے کہا شیخ ان الشرک لظلم عظیم، سر کر بیٹھا ہے۔ اس میں اتنا پتہ لگ گیا کہ اس بندے کو پتہ اس کو دے۔ طواف بیت اللہ کا بھی ہوا، طواف قبروں کا بھی ہوا۔ اتنی عبادات ہم کرتے ہیں، کسی نہ کسی دور میں مشرکین نے غیر اللہ کے لیے کی، غیر اللہ کے لیے کی۔ اللہ کہتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے، جب سے فرض ہوا ہے ہمیشہ میرے نام کا رکھا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کا کبھی نہیں رکھا۔ کبھی کسی آگے شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کا روزہ مرنا، حضرت حسین کے نام کا روزہ، اس لیے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں روزے کی کیا دوں گا۔ اور ایک معنی ہے محدثین نے کی، جب قیامت کے دن بندے آئیں گے نمازیں لے کے، حج لے کے، زکاتیں لے کے، صدقے لے کے، خیراتیں لے کے، طواف لے کے، عمرے لے کے، تلاوتیں، تسبیحات، ذکر، اذکار اور رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس نو اجر دے دو، ہر عمل کا اجر اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے۔ اور جب بندہ روزہ پیش کرے گا اللہ فرمائیں گے روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ اس لیے کہا صوم لی وانا اجزی بھی۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، فضیلت رمضان، شان اسلام، پاکستان، طالب بنجلوی صاحب۔ نعرے مارنے سے پہلے کوئی چستی ہوتی ہے، بعد اور سستی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ آ رہی سمجھ؟ الصوم لی وانا اجزی۔ یہ جو ہم حدیثیں پڑھتے ہیں
اس پر زبریں دینے نہیں ہوتی. یہ ہم نے گرامر کے لحاظ سے پڑھنا ہوتا. ہم گرامر پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں معلوم ہے، مجہول ہے، امر ہے، نہی ہے، اسم فاعل ہے، مفعول ہے، امر ہے، اسم ظرف ہے، اسم ظرف. یہ ہم اس کے حساب سے ہم نے پڑھنا. پہلے قرآن پہ بھی زبریں دینے کو نہیں تھی. جو ہی لوگ پڑھتے تھے عربی تھے، انہیں پتا تھا یہاں کیا پڑھنا ہے. یہ حجاج ابن یوسف نے لکھا. کس نے؟ جس کا بدلہ تم اسے گالیاں نکال کے دے رہے. بڑا ظالم سی. میں تو ان قرآن کے زبرہ زیر دبا کے دیا. بڑا ظالم تھا کہ اپنے بھتیجے کو سندھ بھیجا تھا، اس نے ایک لڑکی کی آواز. ظالم لوگ ایسا کرتے ہیں. ظالم لوگ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچا کرتے ہیں. جی ظالم یہ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں، اور جو ایک بیٹی کی آواز پہ اپنے بھتیجے کو مسلح کر کے سندھ بھیجے، وہ ظالم ہوتا ہے. اس نے زبریں دینے لگوائیں، ورنہ پہلے نہیں تھی، حدیث پہ بھی نہیں ہوتی. تو کچھ علماء نے اسے مجہول پڑھا. مجہول. اور اگر اسے ہم مجہول پڑھیں تو خدا کی قسم ایڈا خوبصورت معنی بنتا نا کہ مزہ ہی آتا. الصوم لی وانا اجزا بہ. پہلے کیا پڑھا تھا؟ انا اجزی بہ. یہ معلوم تھا میں بدلہ دوں گا میں. اب ہم نے کیا پڑھا؟ اجزا بہ. اجزا بہ کروں مانا. اجزا بہ کب کروں مانا؟ ذرا اس کی گہرائی میں اترنا، ذرا گہرائی میں اترنا. اللہ کہتے ہیں ہر عمل کا بدلہ جنت، ہر عمل کا بدلہ باغات، ہر عمل کا بدلہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہر عمل کا بدلہ. لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے. اس کا بدلہ میں نے جنت کی صورت میں نہیں دینا، میں خود اس کا بدلہ ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں خود اس کا بدلہ ہوں. یہ آپ سمجھ گئے؟ میں خود اس کا بدلہ ہوں. سمجھ گئے؟ اس کی گہرائی میں اترے اس کی گہرائی میں. اس سے وہ آپ ہی فرمائے کہ ہم تیرے ہیں. اس سے وہ آپ ہی فرمائے کہ ہم تیرے ہیں. اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے رکھوں؟ جب محبوب کہے کہ میں تیرا میں، اور یہاں کہنے والا کون ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ اس کا مزہ تو ذرا دیکھیں یار، اس کی لذت تو ذرا دیکھیں. مزے لوٹو کلیم اول پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے. مزے لوٹو کلیم اول پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے. اللہ کہتے ہیں میں جو تیرا ہوں. سچی سچی گل کرو کہ اللہ ساڈا ہو جائے، کسی چیز کی ضرورت نہ رہے گی. میں اس کی ایک مثال پیش کروں. حنین کی جنگ ہوئی، مال غنیمت کے ڈھیر لگے. ایک ایک غازی کو 100 اونٹ، ایک ایک غازی کو 400 بکریاں، سونا اس کے علاوہ، چاندی اس کے علاوہ، نقد اس کے علاوہ. تو فتح مکہ کے دن جو لوگ مسلمان ہوئے تھے نا نئے نئے، نبی پاک نے ان کو زیادہ دیا. جڑے مخلص صحابہ سن مدینے والے انصار، ان کو ان کی نسبت انہوں نے کیوں زیادہ دیتا؟ تالیف قلوب. وہ انج نہ سمجھیں کہ اسلام کو بھوک ہی بھوک ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، نہ انہیں پتہ چلے کہ یہاں بھی بہت کچھ ہے. تو رات خیمے میں بیٹھ کے مدینے کے انصار نے کہا
قربانیاں ہم نے دی، جنگیں ہم نے لڑی، پناہیں ہم نے دی، کاروبار میں حصے دار ہم نے بنایا. آج مال غنیمت کی تقسیم کا ویلا آیا تو مکے والوں نے جنہوں نے ستایا، جو جنگوں میں فوجیں لے کے آئے، انہیں مال زیادہ تے سب گھٹ. انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت. یہ خیموں میں باتیں ہونے. کسی نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مدینے کے انصار یوں کہہ رہے ہیں. آپ نے مدینے کے انصار کو بتایا، بلا کے آپ نے ایک جملہ کر پر مزیہ مزیہ. آپ نے فرمایا مدینے کے رہنے والوں، ہمیں لوگوں نے نکالا، تم نے پناہ دی، ہم بے بس تھے، تم نے کاروبار میں حصے دار بنایا، ہم پر یہ لشکر لے کر آئے، تم نے ہمارا ساتھ دیا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ذرا ہمیں بھی دیکھو، تم جہنم کے گڑھے پر تھے، میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا کے رکھا. سبحان اللہ. تم کفر کے گڑھے پہ تھے، میں نے تمہیں اسلام کی روشنی دکھائی، ہماری وجہ سے تمہیں ہدایت ملی. یہ کہنے کے بعد میرے آقا نے کہا، اے مدینہ کے لوگوں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ مکے والے مال لے کر جائیں اور تم محمد کو لے کر جاؤ؟ سبحان اللہ. میں جو تمہارا ہوں، میں جو تمہارا ہوں. انصاریوں نے کہا ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. انصار کے دل میں ہوگا نا کہ مکہ فتح ہو گیا، کہ نبی پاک کا اصل وطن ہے مکہ، یہاں آپ کا گھر بھی ہے، اصل وطن بھی ہے، تو اب آپ اصل وطن میں رہیں گے. نبی پاک نے فرمایا نہیں، میں تو ہٹے نہ تمہارے ساتھ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ روزہ خاص میرے لیے، اور میں خود روزے کا کیا ہوں، میں جو دے رہا ہوں. بس آخری معنی کرتا ہوں، اور بھی بہت قلیل ہوتا ہے. محدثین نے لکھا کہ روزہ خاص میرے لیے اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر عمل میں دکھلاوے کا خطرہ ہے. ریاکاری، نمائش، چھپ کے نہیں کر سکتا بندہ. نماز چھپ کے پڑھ سکتا، وہ پڑھنی مسجد، سارے محلے کو پتا ہے کہ یہ بندہ نماز 5 وقت مسجد میں جاتا، بندہ چھپ کے نہیں پڑھ سکتا. تہجد آپ جتنا چھپ کے پڑھیں، جتنا چھپ کے پڑھیں، کسی نہ کسی دن ماں دیکھ لے گی، بہن دیکھ لے گی، بیوی دیکھ لے گی، بیٹا دیکھ لے گی، میرا بابا تہجد پڑھ رہا ہے، میرا بھائی تہجد پڑھ رہا ہے. زکات آپ جتنی چھپ کے دیں، دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لینے والے سے چھپ سکتے ہو، جس کو دے رہے ہو اسے تو آپ نے چھپ. حج پاکستانیاں چھوکے ہو نا. اس نے ابھی درخواست دی ہے کہ لوگوں نے کہا حاجی سے میچ ہوتی ہے، برادری آتی ہے، اور کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ جلوس نکلتا، ناؤ ناخانوں میں واپسی کے گلے پہ ہاتھ ڈالے جانا. کیا کام اللہ بچا. کسی کی نیت پہ شک بھی نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے برادری والے سب کچھ کرتے ہو، اس کی اپنی مرضی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا گمان کر لیتے ہیں، اچھا گمان کر لیتے ہیں. قربانی چھپ کے کر ہی نہیں سکتا. جانور خریدنا ہے،
لانا ہے, گلی میں باندھنا ہے. اس میں بھی میں لوگ کہتے ہیں کہ اس 2 لاکھ کا لے آیا, اس 2.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا دکھلاوا ہے, ریاکاری ہے. تو میں اس میں بھی اچھا گمان کرتا ہوں لوگوں کے متعلق کہ شاید اس بندے کا یہ خیال ہو کہ بھائی 25,000 کا بھی بکرا ہے, 50,000 کا بھی بکرا ہے, لیکن میری جو مالی حالت ہے وہ اتنی قوی اور مضبوط ہے کہ میں 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ کا بھی جانور ذبح کروں تو میری اس دولت کے مقابلے میں ہو سکتا ہے. اس کی نیت اچھی ہو, اچھا گمان کر لینا چاہیے, برا گمان نہیں کرنا چاہیے. لیکن ریاکاری کا خطرہ رہتا ہے, اور ریاکاری دکھلاوا اعمال کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح کوئلہ روئی کے اندر رکھا جائے تو روئی کیا ہو جاتی ہے. یہ ریاکاری کا گناہ اعمال کے لیے برباد. نبی پاک نے دجال کا ذکر, دجال کا فتنہ, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. صحابہ ڈر گئے. حتیٰ کہ نبی پاک کی جو ازواج ہیں, بیویاں, آپ کی ایک زوجہ محترمہ ہے, نام اس کو ذہن میں نہیں, اکٹھی بیٹھی ہیں, اس کو وہ کہنے لگی تینوں پتہ کوئی نہیں کہ کی ہو کہ دجال آ گیا. اس نے گھر کے کونے میں سر دے دیا, اوپر سے کہی نبی پاک آ. آپ نے اس سے پوچھا وہ آگے ہوئے تو وہ دوسری ہنسنے لگی, یا رسول اللہ دجال بول ڈری ہوئی. آپ نے فرمایا ذرا دجال مدینے بھی کو نہیں آنا, میری موجودگی کے کچھ بھی نہیں آنا, میری موجودگی میں تو اس نے نہیں آنا. اور آیا بھی نہیں تو مدینے نہیں, یعنی ڈر تھا اس کا جو آپ نے ڈرایا, اس کا فتنہ. آپ گھر سے باہر تشریف لائیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, دجال کا فتنے کا ذکر ہو رہا, یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ نے فرمایا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ بتاؤں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ؟ ہاں, کہ کیا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, اور اس کو دکھانے کے لیے اس نے نماز کو لمبا کر دیا, تو یہ دجال کے فتنے سے بڑا دکھلاوا, ریاکاری. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہم سب کو محفوظ فرمائے. صرف روزہ ہے جس میں کوئی ریاکاری, کوئی دکھلاوا. بیوی اور خامن سے زیادہ قریبی تعلق کس کا ہوتا ہے؟ اگر خامن بیوی سے چھپ نہ جائے اور اس کو کہے میرا روزہ ہے, باہر جا کے کھا پی لے لے, میرا روزہ ہے غسل خانے جا کے پانی پی لے. بیوی کو خامن کا پتہ کرو, خامن کو, بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں, باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں. کوئی ریاکاری نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں. اس لیے میرے رب نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ. یہ ریاکاری سے پاک ہے, یہ دکھلاوے سے پاک ہے. یہ جب بھی رکھا جائے گا تو صرف کس کے نام پر رکھا جائے گا. جو لوگ آپ میں بیمار نہیں ہیں, شیخ پانی نہیں ہے, جوان ہیں, ہٹے کٹے. کیوں بھائی جوان آدمی 15 گھنٹے تسا نہیں رہ سکتا, مر جائے گا وہ. اللہ نے صحت دی ہے, شکر کرو. اللہ نے مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچایا ہوا ہے. کوئی موذی مرض نہیں ہے آپ کو, ہارٹ کی مرض, جگر کی مرض, شوگر کی مرض, گردوں کی مرض. پھر شکر نہیں کرتے ہو, روزہ نہیں رکھتے ہو. اور نوجوانوں 15 گھنٹے اگر روٹی نہیں کھاؤ گے مر جاؤ گے. جوان بندے کو کیا ہوتا ہے, طاقت مارے, جوان ہے, جوبن ہے اس کا, 20 گھنٹے بھی نہ کھائے تو اسے کچھ نہیں ہوتا. ہاں کوئی بزرگ ہے, شیخ فانی ہے, ہلکا سا بیمار ہے,
उसे तो कोई महसूस होगा। जवानों, हमने सारे पाकिस्तान का ठेका नहीं दे रखा, जो हमारे मुक्तदी हैं, हमारे पीछे जुमा पढ़ने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो नौजवान हैं, हर किस्म की बीमारी से बचे हुए हैं, वो यहाँ अहद करो कि हम रमजान के इंशाअल्लाह तमाम रोजे जरूर रखेंगे। इंशाअल्लाह हम नहीं जाया करेंगे, हम नहीं जाया करेंगे, हम इस रहमतों को नहीं जाया करेंगे। फिर ये गमखारी का महीना है, मेरे आका ने फरमाया ये गमखारी का महीना है। गमखारी करो पड़ोसियों के साथ, गमखारी करो हमसाया के साथ, गमखारी करो रिश्तेदारों के साथ, गमखारी करो बरादरी के लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ, बेवाओं के साथ गमखारी करो। और मुतमब्बिल लोगों, खाते पीते घराने से ताल्लुक रखने वाले लोगों, खजूरें खरीदो, उसके पैकेट बनाओ, किलो किलो के, 2-2 किलो के बनाओ पैकेट, पहुंचाओ लोगों के घरों में बिना इम्तियाज। पैसे वाला है, नहीं पैसे वाला। कोई मेरे नबी ने वहां कैद लगाई थी, किसने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया, वहां कहा था गरीब का रोजा, मिस्कीन का रोजा, बेकस का रोजा, किसी का रोजा। अल्लाह रोजा खुलवाने वाले को उतना ही सवाब देगा जितना रोजेदार को, और उसके गुनाहों को माफ करके जहन्नम की आग उसका हराम करो। लेकिन गरीबों का पहले ख्याल करो। आटा ले, आटे के गट्टू ले, तोहफतन गरीबों के घर पहुंचाए, तोहफतन। ये हमारी तरफ से रमजान का तोहफा है। अल्लाह वास्ते बताने की जरूरत भी कोई नहीं, अपना नियत कर लो, नियत खुद अल्लाह वास्ते की कर लो, सदके की कर लो, बताने की कोई जरूरत नहीं। उनको बहुत तोहफा है हमारी तरफ से, तुम्हारे बच्चों के लिए रमजान का तोहफा है। चीनी है और जरूरियात हैं जो रमजान की जरूरियात होती हैं घरों में, घी है, दालें हैं, खाने पीने का सामान है। खाने पीने का थोड़ा थोड़ा सामान लेके लोगों के घरों में पहुंचाओ, गरीबों के घरों में पहुंचाओ। ये गमखारी का महीना है, गमखारी का महीना। ये नहीं कि खुद आप इफ्तारी कर रहे हैं, उसमें पकौड़े हैं, समोसे हैं, चाट हैं, फल है, फ्रूट है। फेसबुक पे अगले दिन एक कहानी पढ़ी कि उस बंदे ने दोस्तों का रोजा रखवाया, खुलवाया, हर चीज उसमें शामिल थी। दोस्त आए, बड़ा अच्छा खाना है जी, क्या बात है जी, सालन की क्या बात है जी, चाट की क्या बात है जी, फुलां की। खा पी के चले गए। उस बंदे के घर, उस बंदे के कान में पड़ोसी के घर से एक बच्ची की आवाज आई, माँ ईशा की अजान हो गई है और हमारे पास रोजा खोलने के लिए अभी तक कुछ नहीं है। तो बंदा वहां पहुंचा तो वो अपनी बेवा माँ के कांधे पर सर रख के वो बच्ची रो रही है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, और दूसरे घर में इफ्तारी हो रही है, दोस्तों को खिलाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों का, मोहताजों का, पड़ोसियों का ख्याल करो, खुदा के लिए ख्याल करो, रमजान से पहले ख्याल करो। जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, आपकी दुकान पे सेल्समैन है, गरीब है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, उनको सामान लेकर दो। आपके आप में कोई गरीब है, आपके पड़ोस में कोई गरीब है, रमजान मुबारक का सामान सौदा लेकर उनके घरों में पहुंचाइए। और खजूरें तो आप अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार, अमीर, गरीब सबके घर पहुंचाइए कि आप इस फतूर से रोजा इफ्तार करेंगे। कितने लोग उस फतूर से रोजा इफ्तार करेंगे, उतने रोजेदारों का सवाब आपको भी अता होगा। मैंने पिछले जुमे